بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا سبق ہے دی پلگرمیج، حج. اس میں ہم درج ذیل عنوانات پڑھیں گے. نمبر 1 میننگ آف حج، نمبر 2 امپورٹنس آف حج، نمبر 3 آن ہوم اٹ از obligatory، نمبر 4 pillars of حج، and number 5 types of حج. First of all, we will discuss the meaning of Hajj. The word Hajj is derived from the Arabic root word ha, ja, he, jim and jim, and it means to intend, irada karna, qasad karna. This is the literal meaning of Hajj, and the technical meaning of Hajj is to intend to visit the holy sanctuary of Kaaba, remaining in the state of ihram and to offer specific rituals. ٹیکنیکل ٹرمز میں حج کا معنی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد اور ارادہ کرے، احرام کی حالت میں رہتے ہوئے اسپیسیفک ریچولز، خاص رسوم و رواج کو ادا کرے. یہ تمام فرائض کی ادائیگی حج کہلاتی ہے. حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں اہم رکن ہے اور اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک ہے. امپورٹنس آف حج. حج کا فریضہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala says it is on people for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to perform Hajj of his house, anyone who is able to undertake the journey to him, and anyone who disbelieves Allah is not in need of any of his created beings in the worlds. اللہ تعالیٰ نے جب اس فریضے کو لازم قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں پر یہ فرض ہے حج البیتی کہ وہ اس کے گھر کا قصد کریں، اس کے گھر کا ارادہ کریں اور وہاں پر خاص قسم کی رسوم و رواج، ایک خاص قسم کے لباس میں رہتے ہوئے ادا کریں. من استطاع الیہ سبیلا سے مراد ہے کہ انسان کے پاس 2 قسم کی لائبلٹیز، 2 قسم کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی حیثیت ہو. نمبر 1 جسمانی اور نمبر 2 مالی. یعنی انسان جسمانی طور پر بھی وہ فریضہ ادا کرنے کے لیے فٹ ہو، اور نمبر 2 کہ اس کے پاس اتنا مال بھی ہو کہ وہ یہ فریضہ ادا کر سکے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک استطاعت بھی انسان کے پاس نہیں ہے، مثلا پیسہ تو ہے لیکن وہ صحت مند نہیں ہے، یا صحت مند تو ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یہ فریضہ اس پر عائد نہیں ہوتا. چنانچہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی 2 قسم کے استطاعت کا بھی ذکر کر دیا کہ ایک تو یہ ضروری ہے کہ وہ جسمانی طور پر صحیح ہو اور دوسرا مالی طور پر. اس کے بعد یہ فریضہ انسان پر عائد ہوتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا یا جس نے اس فریضے سے انکار کیا، جس نے اس کو فریضہ نہیں سمجھا، مال دولت اور صحت ہونے کے باوجود اس کو ادا نہیں کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیاز ہے اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی انسان کی. کہ اللہ تعالیٰ سیلف سفیشینٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، لیکن اگر انسان اس فریضے کو ادا کرتا ہے تو اس میں اس کا ذاتی فائدہ ہے. چنانچہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض بھی قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سہولت بھی رکھی ہے کہ آپ کے پاس اگر ان دونوں میں سے کسی ایک قسم کی استطاعت نہیں ہے تو آپ پر حج فرض نہیں ہے.
اور حج انسان کے اوپر زندگی میں صرف ایک بار فرض کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک بار ہی حج ادا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے آن ہوم اٹ از obligatory، یہ حج کا فریضہ کن لوگوں پر لازم ہے۔ Number 1, adult Muslim of a sane mind and able body having means to bear the expenses must perform this act۔ نمبر 1 یہ کہ انسان کے لیے عاقل بالغ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا اہم فرض ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایبل باڈی اور مینز آف بیئرنگ دا ایکسپینسز آف دس ٹریولنگ ہونے چاہیے۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ عاقل اور بالغ ہو، نمبر 2 یہ کہ وہ جسمانی طور پر صحت مند ہو، اگر بیمار ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتا تو وہ اس فریضے سے آزاد ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اس کے پاس اتنا مال ہو، مالی استطاعت موجود ہو کہ وہ فریضہ حج ادا کر سکے۔ نمبر 4 یہ کہ انسان پر زندگی میں حج فرض صرف ایک بار ہے، and then there should be peace on the way to Makkah and there should be no hindrance or restriction in traveling، کہ مکہ کے راستے میں امن سکون ہو اور انسان آرام سے وہ سفر کر سکے، اور انسان کی ٹریولنگ میں، سفر میں انسان کی کوئی اور مشکلات نہ ہوں۔ کسی قسم کی بھی دنیاوی مشکلات ہو سکتی ہیں کہ والدین بوڑھے ہیں، یا پھر آپ کا گھر سے نکلنا ممکن نہیں ہے، یا پھر یہ کہ آپ بیمار ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کے علاوہ کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے۔ مختلف قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے باعث آپ سفر نہیں کر سکتے، چنانچہ شرعی وجوہات جن کو شرع قابل قبول سمجھتی ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی وجہ ہے تو آپ حج نہیں کر سکتے۔ حج از ناٹ obligatory فار چلڈرن، بچوں کے لیے حج فرض نہیں ہے، the sick بیمار لوگوں کے لیے، and those who are unable to bear the expenses for حج۔ اگر کوئی انسان بہت غریب ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یا پھر کھانے پینے کے لیے کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ حج ادا کر سکے، تو اس پر بھی یہ فریضہ لازم نہیں آتا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے پلرز آف حج۔ پلرز آف حج سے مراد ہے حج کے فرائض، وہ کام جن کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، جن کو ادا کرنا فرض ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک پلر یا کوئی ایک فریضہ رہ جاتا ہے یا ایک منسک آپ ادا نہیں کرتے تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ It is obligatory and it is compulsory to offer and to observe all of these rituals, which is known as the pillars or manasik hajj. Number 1, to enter into the state of ihram and have the intention to perform the hajj. نمبر 1 یہ کہ آپ نے دل میں ارادہ کیا ہو، آپ نے دل میں قصد کیا ہو، اور آپ احرام کی حالت میں موجود ہوں۔ مثلا اگر آپ نے تمام جگہوں کا وزٹ کیا ہے اور آپ نے تمام جگہوں پہ پھرے ہیں اور آپ نے تمام احکامات پورے کیے ہیں اور آپ نے تمام رسومات ادا کی ہیں حج کی، لیکن آپ نے احرام نہیں باندھا تو آپ کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ حج کے لیے فرض ہے، حج کے لیے لازم ہے کہ آپ احرام کی ہی حالت میں ہوں۔ نمبر 2، to stay at the field of Arafat on the 9th of Dhul Hajj. If someone cannot go to the field of Arafat even for a short time, then his or her pilgrimage will not be completed. And he or she must has to perform the pilgrimage again the following year. اگر آپ نے میدان عرفات میں
وقوف نہیں کیا، آپ نے میدان عرفات میں نہیں ٹھہرے، تو آپ کا حج مکمل نہیں ہے. اور حج عرفات کے مقام پر 9 ذی الحج کو رکنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اگر آپ نے وہاں سٹے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ اگلے سال حج کرنے کی ضرورت ہے، آپ کا حج قابل قبول نہیں ہے. نمبر 3 additional circling of the Kaaba that is done after the stay at the field of Arafat and performed from the 10th to the end of the month. آپ نے ایک اضافی طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کے گرد، اور یہ میدان عرفات میں وقوف کے بعد، میدان عرفات میں سٹے کے بعد آپ کریں گے، اور 10th ذی الحج اینڈ آف دا منتھ تک یہ آپ کر سکتے ہیں. اگر یہ بھی آپ نے نہیں کیا تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوا. اب حج کے مختلف اہم فرائض، مختلف حج کے اہم فرائض یا حج میں کیے جانے والے مختلف اہم کام. سب سے پہلے ہم جس چیز کا ذکر کریں گے وہ ہے احرام. احرام حج کے ایک خاص لباس کو کہتے ہیں، اور یہ نیت کے بعد باندھا جاتا ہے. مرد کے احرام میں 2 جبکہ عورت کے احرام میں 3 کپڑے شامل ہیں. Ihram is the intention of the person willing to perform all the rites of Hajj or Umrah. Each direction coming from the Makkah has its own miqat. میقات سے مراد وہ جگہ ہے جس کو آپ احرام اور نیت کے بغیر نہیں کراس کر سکتے. یعنی آپ میقات پر پہنچیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے نیت بھی کی ہو اور آپ نے احرام بھی باندھا ہو. میقات مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے مختلف ہیں. مثلا ایک شخص اگر امریکہ سے حج کرنے آ رہا ہے تو اس کا میقات اور ہوگا، اور ایک شخص پاکستان سے حج کرنے جا رہا ہے تو اس کا میقات مختلف ہوگا. میقات وہ مقام ہے جس کے بغیر جس پہ پہنچ کر آپ کے لیے احرام اور نیت کا باندھنا ضروری ہے. احرام کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص جو حج کی سٹیٹ میں داخل ہو رہا ہو یا حج کی حالت میں داخل ہو رہا ہو، پہلے وہ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد اپنا احرام باندھے. اور احرام کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف ستھری حالت میں ہو، اور اپنی باڈی کو تو وہ پرفیوم لگا سکتا ہے لیکن اپنی گارمنٹس کو نہیں لگا سکتا. and puts on a 2-piece garments with no headgear. دو ٹکڑوں پر مشتمل ایک ایسا لباس آپ نے پہنا ہوگا جس کا اوپر کا حصہ، جس کا ایک حصہ آپ کے اوپر کی جسم کو اور باقی حصہ نیچے کے جسم کو کور کرے، لیکن اس میں آپ کوئی ایسا کپڑا استعمال نہیں کر سکتے جو آپ کے سر کو کور کرے گا. اور عورتیں جو ہیں وہ احرام کی حالت میں نہ تو اپنے جسم پر اور نہ ہی اپنے لباس پر خوشبو لگا سکتی ہیں. اور عورتوں کے لیے یہ ایک اسپیشل اجازت ہے کہ، یا آپ کہہ لیں کہ اسپیشل حکم ہے، اسپیشل انجنکشن ہے کہ وہ احرام کی حالت میں چہرے اور ہاتھ کا پردہ نہیں کریں گی. کیونکہ احادیث میں جہاں حج کے احکامات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں یہ کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے ایام میں یا حج کے دوران نہ تو چہرے کا پردہ ہے اور نہ ہی ہاتھ کا. یعنی باقی کنڈیشنز میں تو ہے لیکن اس کنڈیشن میں نہیں ہے. اور البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ حج کرنے گئیں تو ان کے پاس ایک ایسا کپڑا تھا جو انہوں نے گھونگھٹ کے طور پر سامنے ڈالا ہوا تھا، اور وہ ایسا کپڑا نہیں تھا جو ان کے چہرے کو چھو سکتا.
یعنی کہ آپ ایسا کپڑا استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے چہرے کے آگے ہو. مثلا نامحرم لوگ اگر آ رہے ہیں یا بہت زیادہ لوگ ہیں تو وہ آپ تھوڑا سا گھونگھٹ کے طور پہ اپنے سامنے ڈال سکتے ہیں, لیکن عورت ایسا کپڑا نہیں کر سکتی جو اس کے فیس کو ٹچ کرے. نمبر 2, حج میں اہم ترین چیزوں میں سے ایک ہے تلبیہ. تلبیہ, اٹ از ان فیکٹ اے سلوگن آف حج. تلبیہ کے الفاظ درج ذیل ہیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. It is recommended to repeat the well-known supplication of Hajj. This is in fact a supplication of Hajj which is remembered and which is recommended to repeat in all the times of Hajj. And it is known as Talbiyah, and one should supplicate it as frequently as possible from the time of Ihram till the time of the first stoning of Jamarat al-Aqaba in Mina. مینا میں جمرات العقبہ پر جب آپ رمی جمرات کر رہے ہوں گے, پتھر مار رہے ہوں گے, اس وقت تک تلبیہ کے الفاظ کو دہرانا جتنا زیادہ آپ دہرا سکیں یہ سنت ہے. مردوں سے کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اونچا تلبیہ کہیں, جبکہ عورتیں آہستہ آواز میں بھی تلبیہ کہہ سکتی ہیں. تلبیہ کا مطلب ہے Here I am at your service, O my Lord, here I am. Here I am, no partner do you have, here I am. Truly the praise and the provisions are yours, and so is the dominion. اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں. تمام نعمتیں اور تمام تعریفات اے میرے رب صرف تیرے لیے ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں, تو اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے. This supplication is known as تلبیہ. تیسری اہم چیز جو ہم حج کے دوران کرتے ہیں وہ ہے طواف. طواف کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 طواف الافاضہ اور نمبر 2 طواف الوداع. طواف الافاضہ وہ ہے جو فرض ہے اور آپ حج شروع کرنے کے ساتھ ہی طواف کرتے ہیں, دیٹ از نون ایز طواف الافاضہ. جبکہ طواف الوداع وہ طواف ہے جو آپ حج یا عمرہ ختم کرنے کے بعد آخر میں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا حج یا عمرہ ختم ہو جاتا ہے, دیٹ از نون ایز طواف الوداع. When a Muslim arrives to Makkah, he should make tawaf around the Kaaba as a gesture of greeting Masjid al-Haram. جب ایک انسان حج کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے ایک خوش آمدید کہنے کے لیے یا ایک شکرانے کے طور پر مسجد الحرام کا طواف کرنا پڑتا ہے, اور یہ طواف جو ہے اس کے لیے لازم ہے. This is done by circling Kaaba 7 times in the counterclockwise direction, starting from the black stone with takbir and ending each circle at the black stone with takbir. یہ طواف خانہ کعبہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ کلاک وائز آپ شروع کرتے ہیں, اور آپ کے رائٹ سائڈ پر بلیک سٹون یا حجر اسود ہوتا ہے, اور اس کے دوران آپ اونچی آواز میں تکبیر بھی کہتے ہیں. اور کاؤنٹر وائز 7 چکر کلاک وائز آپ نے لگانے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا طواف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ وہ عبادت ہے کہ انسان کسی اور کے لیے بھی کر سکتا ہے. مثلا آپ کسی اور کے لیے طواف کر سکتے ہیں. اس کے بعد حاجی pilgrim goes to مقام ابراہیم and performs 2 رکعت behind it. اس کے بعد حاجی جو ہیں وہ جاتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف اور وہاں پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں, اور اس نماز کے دوران
آپ کا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا ضروری ہے. اور خانہ کعبہ کے طواف کے دوران یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ کی طرف ہو اور آپ نے کلاک وائز اس کے 7 چکر لگانے ہیں، اور یہ 7 چکر مکمل ہونے پر آپ کا طواف ختم ہوتا ہے. اور طواف آپ ایسے لگائیں گے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا جو لوگ کوئی دوسری عبادات میں مصروف ہیں ان کا راستہ یا ان کے عبادت میں کوئی ڈسٹربنس نہ آئے اور آپ اپنا طواف کمپلیٹ کر لیں. طواف خانہ کعبہ کے قریب ترین سے بھی کیا جا سکتا ہے اور دور کی جگہ سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہترین یہی ہے کہ آپ اس کے قریب ترین رہتے ہوئے طواف کریں. اس کے بعد ایک اہم رکن ہے سعی. سعی صفا اور مروہ کے درمیان راستہ پورا کرنے کو یا دوڑنے کو یا چکر لگانے کو کہتے ہیں. صفا اور مروہ 2 مشہور پہاڑ ہیں، اور سعی ہم حضرت سارہ علیہ السلام کی یاد میں لگاتے ہیں. اور کوئی شخص اگر صرف عمرے کی نیت کرتا ہے اور عمرے کی نیت سے جاتا ہے تو سعی مکمل کرنے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، جبکہ حاجی کو اس کے بعد بھی ابھی کچھ فرائض ادا کرنے ہیں. اس کے بعد آتا ہے اسٹے ایٹ عرفات، میدان عرفات میں وقوف یا پھر میدان عرفات میں قیام کرنا. On the 9th of Zilhajj, the day of Arafat, the pilgrims stay in Arafat until sunset. 9 ذیلحج کو حاجی عرفات کے مقام پر مغرب عشاء کی نماز کے جب تک مغرب کی نماز کے اختتام تک رکتا ہے، یہاں تک کہ سن سیٹ ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، وہاں پر قیام کرنا لازم ہے. اگر وہ قیام نہیں کرتا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا. اور میدان عرفات میں وقوف کرنا یا میدان عرفات میں رکنا حج کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے. نہ صرف یہ مناسک حج میں شامل ہے بلکہ یہ حج کے فرائض میں سے بھی ہے. The pilgrim prays Zohar and Asr at Arafat, shortened and combined during the time of Zohar to save the rest of the day for glorifying Allah. میدان عرفات میں حاجی ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرتا ہے، یعنی ایک نماز کا آخری اور دوسری نماز کے شروع کے وقت میں دونوں نمازوں کو جمع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی عبودیت کا اظہار کرتا ہے. فار سپلیکیٹنگ، آسکنگ اینڈ فارگیونیس، اور یہاں پر آ کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کا طلبگار اور خواستگار ہوتا ہے. اور میدان عرفات میں وقوف کے لیے حاجی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میدان عرفات کی باؤنڈریز یا اس کی لیمیٹیشنز کے اندر ہو، اس کی حدود کے اندر ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میدان عرفات کے پہاڑ کے اوپر ہی کھڑا ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ میدان عرفات کے میدان میں موجود ہو. اور جیسے کہ پہلے میں بتا چکی ہوں کہ یہ فرائض میں سے ہے، مناسک میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے. اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. اس کے بعد مناسک حج میں شامل ہے سٹوننگ جمرات العقبہ. رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا اور جمرات کا مطلب ہوتا ہے پتھر. چنانچہ رمی جمرات کا مطلب ہے throwing of stones or the pebbles.
When the pilgrim arrive at Mina, they go to the Jamarat al-Aqaba, where they stone with 7 pebbles, glorifying Allah, Allahu Akbar, at each throw and calling on Him to accept their Hajj. مینا کے مقام پر جب حاجی پہنچتا ہے تو وہاں جمرات کو 3 مختلف قسم کے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قابو کیا ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بند کیا ہے، وہاں پر وہ اللہ کی تکبیر کہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا نام اور کلمہ بلند کرتے ہوئے مختلف تعداد میں تینوں شیطانوں کو پتھر مارتا ہے، اور یہ عمل جو ہے رمی جمرات کے نام سے مشہور ہے۔ روایات سے ثابت شدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطانوں کو بند کر دیا تھا، اور یہ 3 مختلف شیطان ہیں، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان اور درمیانہ شیطان، اور ان کو مختلف تعداد میں یہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی بلندی، تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مناسک حج میں نمبر آتا ہے سیکریفائز کا، قربانی۔ After stoning Jamarat al-Aqaba, the pilgrim goes to slaughter his sacrifice either personally or through the appointment of somebody else to do it on his behalf. اس کے بعد حاجی قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے لیے بعض اوقات وہ خود ہی قربانی کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بہاف پہ کسی اور انسان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، اور کوئی اور انسان جو ہے وہ جانور ذبح کر دیتا ہے۔ قربانی کے لیے مختلف جانور استعمال کیے جا سکتے ہیں، مثلاً بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ۔ A pilgrim should slaughter either a sheep or share a cow or a camel with 6 others. آپ ایک بھیڑ بھی دے سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ گائے اور اونٹ دینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو 6 دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا پڑے گا۔ یہ حج کا سیکنڈ لاسٹ امپورٹنٹ منسک ہے جس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد حاجی اپنے بال منڈواتا ہے یا کٹواتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے شیونگ دا ہیڈ اور ٹریمنگ دا ہیئر۔ The final rite on the 10th day after offering his sacrifice is to shave one's head or to cut some of his hair. Shaving the head is, however, preferable, for it was reported that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prayed 3 times for those people who shaved their head when he said, "May Allah's mercy be upon those who shaved their head." And this hadith is mentioned in Sahih Bukhari and Muslim. And for women, the length of hair to be cut is that of a fingertip. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان لوگوں پر جو اپنے بالوں کو منڈواتے ہیں۔ آپ بال کٹوا بھی سکتے ہیں، لیکن بہترین اسلوب یہ ہے کہ آپ بالوں کو منڈوا دیں اور اپنے بالوں کو اچھی طرح سے صاف کروا دیں، جبکہ عورتیں اپنے بالوں کو ایک فنگر ٹپ کے برابر کٹوائیں گی۔ یہ حج کا ایک آخری رکن ہے۔ اس کے بعد حاجی احرام کی سٹیٹ سے نکل آتا ہے، صرف اس کو ایک طواف کرنا ہے، اور وہ طواف جانا جاتا ہے طواف الافاضہ کے نام سے۔ طواف الافاضہ is a fundamental rite of Hajj. The pilgrim makes طواف الوداع by visiting Masjid al-Haram and circling the Kaaba 7 times and praying 2 rakat behind مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھ کر اور اس سے پہلے آپ حج کرتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔
حج ختم ہونے پر حاجی جو طواف کرتا ہے دیٹ از نون ایز طواف الوداع. طواف الوداع وہ طواف ہے جو حج کے ختم ہونے پر، حج کے اختتام پر حاجی 7 مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا کر ادا کرتا ہے. اور اس طواف کو فیئرویل طواف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. فیئرویل طواف از the final rite of Hajj. It is to make another طواف around the Kaaba. اور پھر کعبہ کے ارد گرد آپ طواف کر کے آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ٹائپس آف حج. ٹائپس آف حج، حج کی اقسام. حج کی 3 اہم اقسام ہیں. نمبر 1 حج مفرد، جسے حج افراد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. نمبر 2 حج تمتع، اور نمبر 3 حج قران. حج مفرد when all conditions of Hajj Mufrad are same as described above. One enters into the state of ihram for Hajj only and no umrah is performed before Hajj. حج مفرد وہ ہے جس میں انسان حاجی صرف حج کرتا ہے اور حج سے پہلے وہ کسی قسم کا کوئی عمرہ ادا نہیں کر سکتا. حج مفرد سے مراد وہ حج ہے جس میں حاجی صرف اور صرف حج کے لیے احرام باندھتا ہے، صرف اور صرف حج کے لیے نیت کرتا ہے. ایسا حج حج مفرد کہلاتا ہے. حج کی دوسری قسم ہے حج تمتع. حج تمتع This is the Hajj when Umrah is performed before the Hajj. The pilgrim removes Ihram for Umrah on the 8th of Zil-Hajj and re-enters into the state of Ihram again for Hajj. یہ تمتع کا مطلب ہے، لفظی معنی ہے فائدہ اٹھانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج کے لیے اپنا احرام باندھیں، حج کے لیے نیت کریں اور اس سے پہلے آپ عمرہ ادا کریں. آپ نے احرام باندھا، نیت کی اور پہلے آپ نے عمرہ ادا کیا، اور عمرے کی ادائیگی کے بعد آپ نے اپنا احرام اتار دیا، اپنا عمرہ ختم کر دیا. پھر آپ نے دوبارہ احرام باندھا اور 8 ذی الحج کو اپنا عمرے کا احرام اتار کر دوبارہ آپ حج کی سٹیٹ میں داخل ہو گئے اور حج کی نیت سے آپ نے احرام باندھ لیا اور حج کے تمام ارکان کو پورا کیا. یعنی آپ نے ایک نیت کے ساتھ 2 مختلف احرام باندھے. پہلے آپ نے عمرہ ادا کیا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد، عمرہ پورا کرنے کے بعد، عمرے کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے بعد آپ نے اس احرام کو اتار دیا اور دوبارہ آپ نے احرام باندھا اور حج کی تمام ریکوائرمنٹس کو، حج کی تمام ضروریات کو پورا کیا اور حج مکمل کیا. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اور تیسری قسم ہے حج قران. In this Hajj, the pilgrim enters into the state of ihram for both Umrah and Hajj at the same time. اس حج میں آپ ایک ہی نیت کے ساتھ حج بھی ادا کرتے ہیں اور آپ نے جو احرام باندھا ہے وہ حج کا بھی احرام ہے اور وہی احرام عمرے کا بھی ہے. آپ نے ایک ہی نیت کی، اسی میں آپ نے حج ادا کیا اور اسی میں آپ نے عمرہ ادا کیا، اور ایک ہی احرام میں، ایک ہی نیت میں آپ کا حج بھی ہو گیا اور عمرہ بھی. چنانچہ اگر مختصر الفاظ میں ہم حج کی اقسام کو بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 حج مفرد، جس میں آپ نے حج کے لیے صرف احرام باندھا اور آپ نے حج کو پورا کیا.
اور حج کے تمام ریکوائرمنٹس مطلوبات کو پورا کرنے کے بعد آپ نے حج کا احرام اتار دیا۔ نمبر 2 حج تمتع، جس میں آپ نے ایک احرام باندھا۔ پہلے آپ نے عمرہ کیا، عمرے کی ضروریات ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے بعد آپ نے وہ احرام اتار دیا 8 ذی الحج تک، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ احرام باندھا اور آپ نے حج کی باقی ضروریات کو پورا کیا اور آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اور تیسری قسم جسے حج قران کہتے ہیں، اس میں آپ نے ایک ہی نیت کے ساتھ، ایک ہی احرام کے ساتھ پہلے عمرہ ادا کیا اور اسی احرام میں رہتے ہوئے آپ نے حج ادا کیا، اور حج اور عمرے کا احرام آپ نے اکٹھا ایک ہی بار میں دونوں کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے بعد اتار دیا۔ یہ تو تھی حج کی اقسام۔ چنانچہ اگر ہم ان کو آسان پیرائے میں بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج کے جو مناسک ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے احرام، احرام کے بعد آتا ہے تلبیہ، تلبیہ کے بعد آتا ہے طواف، طواف کے بعد آتا ہے سعی، سعی کے بعد آتا ہے وقوف عرفات، عرفات کے مقام پر رکنا، اس کے بعد آتا ہے رمی جمرات، اس کے بعد آتا ہے قربانی، اس کے بعد آتا ہے سر کو منڈوانا یا بالوں کو کٹ کروانا، اور سب سے آخر میں آتا ہے طواف الوداع۔ اور طواف کی جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ 2 اہم اقسام ہیں۔ نمبر 1 طواف افاضہ، یہ وہ طواف ہے جو حاجی حج کرنے کے ساتھ ہی احرام باندھ کر سب سے پہلے شروع کرتا ہے، اور اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ 7 مرتبہ کلاک وائز، جبکہ خانہ کعبہ اس کے لیفٹ پر ہو، 7 چکر لگائے، اور ان 7 چکروں کو طواف الافاضہ کہتے ہیں۔ اور وہ طواف جو حاجی حج کے ختم ہونے پر، حج کے اختتام ہونے پر ادا کرتا ہے اور حج کے مکمل ہونے پر اس کو ادا کرے گا، دیٹ از نون ایز فیئرویل طواف، اس کو ہم کہتے ہیں طواف الوداع۔ اور حج کا سب سے آخری رکن طواف الوداع ہے، اس کے بعد حاجی کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے سسٹم آف ورشپ کو دوبارہ ریوائز کریں تو ہم نے اس میں 4 اہم چیزیں پڑھی ہیں۔ نمبر 1 پریئر، نماز، جس میں ہم نے اس کا میننگ، اس کی امپورٹنس، اس کی ٹائپس اور اس کے بینیفٹس اور اس کا پرپس پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے دا فاسٹنگ، روزہ۔ روزے میں ہم نے اس کا میننگ، اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور روزے کے تمام فوائد اور پرپس کو پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے زکوٰۃ، سسٹم آف آلمز گیونگ ان اسلام، جس میں ہم نے زکوٰۃ کا میننگ، اس کی امپورٹنس، اس کی ضرورت، ریسیپینٹس آف زکوٰۃ، آن ہوم اٹ از obligatory, ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ اینڈ دا پنشمنٹ اینڈ دا ریوارڈ فار گیونگ دا زکوٰۃ پڑھا ہے۔ اور اس کے آخر میں ہم نے پڑھا ہے سسٹم آف حج ان اسلام، جس میں ہم نے پڑھا ہے حج کے فرائض، حج کا معنی اور حج کی اہمیت کے بعد ہم نے پڑھا ہے حج کے فرائض۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا ہے مختلف مناسک حج، پھر ہم نے پڑھا ہے طواف کی اقسام، اور سب سے آخر میں ہم نے پڑھا ہے حج کی اقسام۔ پہلے ہم نے پڑھی ہیں طواف کی اقسام اور پھر ہم نے پڑھی ہیں حج کی اقسام۔ آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ اگلی کلاس میں نیا سبق پڑھیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔